کہتا ہوں اور یقیناً جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو فیس کر رہی تھی، اور دوسرا ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ میری بڑی ان سے خدمت میں یہ درخواست ہوگی کہ خدا را جہاں وہ جائیں اپنی دو حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، دو حیثیتیں اور دو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نمائندگی کریں، خواہ وہ انڈیا کی طرف جائیں خواہ دیگر ممالک کی طرف جائیں، جہاں بھی جائیں تو ان کی دو حیثیتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک یہ حیثیت کہ وہ پاکستانی ہے، خواہ وہ سرائکی علاقے میں پیدا ہوئی خواہ وہ اپر پنجاب میں کیا کرنا چاہیے تھا مفتی صاحب؟ مطلب کیا وہ ایک منٹ مفتی صاحب سن لے رہا وہ کیا کرتی برقعے پہن کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتی؟ پاکستان کی عورت جو ہے وہ برقعے میں جانا چاہیے ہندوستان میں، یہ ریپرزنٹیشن ٹھیک تھی آپ کے نزدیک؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے نا وہ روحانیت کی دین، لا روحانیت فی الاسلام۔ میری بہن کو اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو میرے نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ بھی خوبصورت ہے اور لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبصورت ہے۔ لیکن جناب ابھی تک تو آپ نے خوشی کی بات ہے کہ اپنے حسن و جمال کے اظہار کے لیے بھی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری پوری اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سوال ہے ان سے، اسلام نے ہمارے جسم کے تقاضوں کے لیے بھی اور روح کے تقاضوں کے صاحب آپ کو کوئی سوال ہے ان سے؟ مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ کوئی سوال ہے آپ کا ان سے؟ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خود ان کا اگر ضمیر زندہ ہے اور یقیناً زندہ ہوگا کیونکہ یہ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا جواب دے گا، مجھے یقین ہے کہ میں جواب لے لوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ضمیر مفتی صاحب جواب تو لے لوں، جواب لے لوں غلط کیا ہے بھائی ضمیر آپ نے ضمیر کو سامنے رکھ کے بتایا کہ آپ نے جو حرکتیں کی ہیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں؟ آپ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے کیوں چلا رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا ایکٹریسز نے جا کے اس سے پہلے انڈیا میں کام نہیں کیا؟ 2 پیس انہوں نے نہیں پہنے، میں نے تو 2 پیس بھی نہیں پہنے۔ میں نے آج سے پہلے میں نے بالکل بھی 2 پیس نہیں پہنے، میں نے زیادہ سے زیادہ شارٹس پہنے ہیں۔ اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت ساری چیزیں جو یہاں پر لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں ان ٹاسک کا حصہ تھی، جس طرح سے ٹاسک کا حصہ تھا کہ ہمیں شارٹس پہن کر کے ہی سوئمنگ پول میں جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اور ایشمت پٹیل جو باہر رات کو بیٹھے ہیں وہ بھی ٹاسک کا حصہ تھا۔ میں نے کوئی بھی چیز اپنی پسند سے وہاں پر نہیں کی ہے۔ رات کو سونا اکٹھی ٹاسک کا حصہ تو آپ اس کو کریں گی وہاں پہ؟ سونا نہیں تھا، بیٹھنا تھا، جاگنا تھا، اور ہم جاگے تھے اور ہم بیٹھے تھے۔ ایک منٹ، اس کے علاوہ یعنی آپ اپنے ضمیر پہ کوئی بوجھ فیل نہیں کرتی اس کا، جو پچھلا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمیر سے پوچھ کے بتائیں؟ دیکھیے ضمیر پہ بوجھ تب میں فیل کروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آئی ایم جسٹ این انٹرٹینر۔ اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز کی، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہو۔ مفتی صاحب ایک تو ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، جتنے کپڑے مختصر انہوں نے پہنے اس سے زیادہ مختصر پاکستان میں آرٹسٹ پہنتی ہیں۔ فیشن شوز جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ یہاں پہ؟ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے ان کو اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا را پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے۔ آپ کی تصاویر وہ ہے کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صاحب اولاد ہے۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے مفتی صاحب ٹھہر جائیں ایک منٹ، جواب تو لے لیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں مفتی صاحب، ٹھہر جائیں ایک منٹ۔ جی مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے۔ اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس نے 5 بہنوں اور 1 بھائی کو پڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو سر عام سزا ملنی چاہیے کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ اور وہ تمام مولوی حضرات جو ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابل سزا ہوتے ہیں۔ آپ کو سزا ملنی چاہیے، آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے۔ سیاستدان کیا کرتے ہیں، رشوت، ڈاکے، چوریاں، اسلام کے نام پہ قتل و غارت، بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ صرف وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک ایک لڑکی ہے۔ وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک سافٹ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے۔ اور وینا ملک نے کیا ہے؟
वीना मलिक ने क्या लिप लॉक किया है, वीना मलिक ने क्या इतने छोटे कपड़े पहने जिससे पहले आज तक आपकी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने इंडिया में पहने नहीं है। वाई वीना मलिक मुफ्ती साहब जाइए, और बहुत कुछ है। वो मौलवी हजरात जो अपनी मस्जिदों में उन्हीं बच्चों का रेप करते हैं जिनको वो पढ़ाते हैं, एंड सो मच मोर। पाकिस्तान और वजहों से बदनाम है, वीना मलिक की वजह से बदनाम नहीं है। वीना मलिक एक एंटरटेनमेंट है, और आप यकीन कीजिए कि मैंने 10,000 इतनी अच्छी चीजें की हैं जिसमें मुझे मेरे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। आपने ये अदालत लगाई है, तो मैं आपसे ये सवाल चाहती हूं कि अदालत इंसाफ देती है। मेरे पास आप लोग मुझसे नाराज हैं, मैं आपसे ज्यादा नाराज हूं। आज अगर मैं अपनी बातों का जवाब दूंगी तो आपको भी मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। एंड मुफ्ती साहब, बहुत सारी चीजें जो आपकी कम्युनिटी के अंदर ठीक होने वाली है, और वो आप ठीक कीजिए। वीना मलिक बहुत बाद में आती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बाद में आती है। राइट। मोहतरमा वीना मलिक साहबा, मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि आप मेरी बहन है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का अपना किरदार है। मैं एक ब्रेक ले लूं। साहब, मुझे वो लफ्ज भी आपको याद है जब आपने एक औरत को बेगैरत कहा था। अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम ठहरा ले, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई औरत आती थी तो उसके एहतराम में खड़े हो जाते थे, उसको बेगैरत नहीं कहते थे। आप अपने घर से शुरू कीजिए चीजें, बाद में मुझसे आइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें भी की, और वो आपको सुननी पड़ेंगी। किरदार अदा किया है। मेरा तो आपसे एक सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बेटा दे, क्या अपने बेटे की मौजूदगी के अंदर आप इन तस्वीर को देख सकेंगी? आपके वालिद साहब मौजूद हैं तो क्या आप उनकी मौजूदगी में इन तस्वीर को देख सकती हैं? आपके अगर हकीकी भाई मौजूद हैं तो क्या उनकी मौजूदगी में? मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं कि आप मेरी बहन है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मौलवियत के अंदर अगर किसी का गलत किरदार है तो उसको मैं भी गलत कहूंगा। तस्वीरों की बात करें, आपको कोई गलत फहमी हुई है वो तस्वीर मुझे दिखाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ। आप इंतहाई देखें, मेरी बात सुने, आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, आप इंतहाई बड़े हौसले के साथ, मैंने आपको बहन कहा है, मौलवियत के हवाले से आप इस तरह मेरे साथ बात न फरमाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका एहतराम करता हूं बहसियत बहन होने के। फिर मैंने आपको इब्तिदा में ये बात भाई एक ब्रेक ले लें मुफ्ती साहब, आपको हुस्न जमाल दिया है, आपके हुस्न जमाल का मुफ्ती साहब ये हुस्न जमाल पे मुफ्ती साहब फरमाया है। मुफ्ती साहब जिस खालिक ने आपको करोड़ों नेमतें दी है, आपको हुस्न जमाल दिया है, आपको शोहरत दी है, आपको कद्दो कहामत के